السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے برے دنوں میں صبر اور اچھے دنوں میں شکر۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی آزمائشوں کے طوفان آتے ہیں۔ کبھی انسان ہنستا ہے، کبھی راتوں کو خاموشی میں روتا ہے۔ کبھی جیب بھری ہوتی ہے مگر دل خالی، اور کبھی ہاتھ خالی ہوتے ہیں مگر دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیا بدلنے کا نام ہے، یہاں نہ ہمیشہ دکھ رہتا ہے نہ ہمیشہ خوشی، لیکن کامیاب وہی ہیں جو برے دنوں میں صبر اور اچھے دنوں میں شکر کرنا سیکھ لے۔ انسان کی اصل آزمائش، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش صرف غربت، بیماری یا ناکامی کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوشحالی بھی آزمائش ہے۔ غریب صبر میں آزمایا جاتا ہے اور امیر شکر میں۔ بیمار اپنے درد میں آزمایا جاتا ہے اور صحت مند اپنی غفلت میں۔ تنہا انسان اپنی بے بسی میں آزمایا جاتا ہے اور طاقتور اپنے غرور میں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی، اور جب سب کچھ ہوتا ہے تب بھی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، نفرت، گالی، حسد، فتوے، تشدد اور جبر میں الجھ کر انسان آہستہ آہستہ اپنی اصل زندگی کھو دیتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے اور سوچ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان ہر طرف صرف غلطیاں، برائیاں اور دشمنیاں ہی دیکھنے کو لگتا ہے۔ حالانکہ زندگی اتنی لمبی بھی نہیں ہے کہ اسے ہر وقت غصے، مقابلے اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں گزار دیا جائے۔ نفرت انسان کو کبھی سکون نہیں دیتی، یہ اندر ہی اندر دل کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کو دوسروں کی خوشیوں سے نہیں، اپنی خوشیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ گالیاں وقتی غصہ تو نکال دیتی ہیں مگر انسان کے اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی چھین لیتی ہیں۔ فتوے اور فیصلے سنانا آسان ہے مگر کسی کے حالات، درد اور مجبوری کو سمجھنا بہت مشکل۔ تشدد اور جبر صرف جسم کو نہیں توڑتے، یہ انسان کی روح کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ جو معاشرہ سختی، نفرت اور خوف پر چلتا ہے، وہاں لوگ زندہ تو رہتے ہیں مگر دل سے جینا بھول جاتے ہیں۔ ہر شخص اندر سے تھکا ہوا، دبا ہوا اور بے سکون محسوس کرتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن محبت، برداشت، نرمی اور سکون میں ہے۔ انسان اگر چاہے تو اپنے لفظوں سے کسی کا دن خوبصورت بنا سکتا ہے، کسی کے درد کم کر سکتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو حوصلہ دے سکتا ہے۔ دنیا کو مزید سخت بنانے کے بجائے اگر یہ شخص تھوڑی سی آسانی، تھوڑی سی انسانیت اور تھوڑی سی مہربانی بانٹ دے تو شاید بہت سے دل بچ جائیں۔ زندگی کا اصل حسن محبت، برداشت، نرمی اور سکون میں ہے۔ انسان اگر چاہے تو اپنے لفظوں سے کسی کا دن خوبصورت بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ دن، یہ لوگ، یہ لمحے واپس نہیں آئیں گے۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور انسان صرف اپنے رویوں، اپنے کردار اور اپنے چھوڑے ہوئے اثرات کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو صرف غصے، بحثوں اور نفرتوں میں ضائع مت کرو۔ دل کو ہلکا رکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اختلاف کے باوجود احترام رکھو اور اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دو کہ جب آخری وقت آئے تو افسوس کم اور سکون زیادہ ہو، کیونکہ آپ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنے والے۔ تو اس لیے برے دنوں میں صبر کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، کچھ لوگ اس وقت یہ بیان سن رہے ہوں گے جب ان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوگی۔ کسی کا رزق بند ہوگا، کسی کا کاروبار ڈوب گیا ہوگا، کسی کا اپنا دل بدل گیا ہوگا، کسی کی محبت چھوٹ گئی ہوگی، کسی کی راتیں بے سکونی میں گزر رہی ہوگی۔ لیکن یاد رکھو، صبر ہار ماننے کا نام نہیں، صبر خاموشی سے ٹوٹ جانے کا نام نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، انہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا صحرا میں تنہا تھی، انہوں نے دوڑنا بند نہیں کیا۔
اور جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گئے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ یہی صبر ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، صبر یہ نہیں کہ انسان کو تکلیف محسوس نہ ہو، صبر یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ سے ناراض نہ ہو، صبر یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوں مگر زبان پر شکوہ نہ ہو، صبر یہ ہے کہ انسان سجدے میں گر کر کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں مگر مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے۔ کچھ زخم صرف اللہ دیکھتا ہے، دنیا ہر درد نہیں سمجھتی۔ کچھ لوگ ہنستے بہت ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مضبوط نظر آتے ہیں مگر راتوں کو خاموشی سے روتے ہیں، کچھ لوگ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں مگر خود بے سکونی میں جیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہر دل کو جانتا ہے، وہ تمہارے آنسو بھی دیکھتا ہے اور وہ خاموش دعائیں بھی سنتا ہے جو زبان پر نہیں آتی، جو آپ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اچھے دنوں میں شکر، میرے عزیز بھائیوں، انسان اکثر برے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے لیکن اچھے وقت میں بھول جاتا ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو دعا ہوتی ہے اور جب صحت ملتی ہے تو غفلت شروع ہو جاتی ہے۔ جب رزق کم ہوتا ہے تو سجدے لمبے ہوتے ہیں اور جب رزق بڑھتا ہے تو نمازیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک مقام ہے۔ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، شکر یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو تکبر نہ کرو، اگر عزت دی ہے تو لوگوں کو نیچا نہ دکھاؤ، اگر طاقت دی ہے تو ظلم نہ کرو۔ ناشکری کیسے شروع ہوتی ہے؟ ناشکری آہستہ آہستہ دل میں داخل ہوتی ہے۔ انسان دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے، اور یہی بے سکونی کی جڑ ہے۔ سوشل میڈیا اور بے سکونی، آج لوگ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کی شادی، کسی کی کامیابی۔ لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ ہر چمکتی چیز سکون نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ تصویروں میں خوش اور حقیقت میں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے نہ کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے فیصلوں سے جوڑو۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے مگر جب دیر سے ملتا ہے وہ سوچتا ہے یا اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ لیکن اللہ خاموش نہیں ہوتا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی وقت بہتر بنا رہا ہوتا ہے، کبھی تمہیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی تمہیں اس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو تمہارے حق میں اچھی نہیں۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ وہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تم بہت گنہگار ہو، آپ کچھ نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جب تک سانس باقی ہے واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اصل کامیاب کون؟ اصل کامیاب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو مشکل میں بھی نماز نہ چھوڑے، جو غصے میں بھی ظلم نہ کرے، جو تکلیف میں بھی حرام راستہ نہ اپنائے، جو خوشی میں بھی اللہ کو نہ بولے۔ دنیا عارضی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، مال، عہدہ، حسن، طاقت، سب کچھ، سب یہی رہ جائے گا۔ قبر میں صرف اعمال جائیں گے۔ اس لیے دنیا کو دل میں نہیں ہاتھ میں رکھو، دل میں صرف اللہ کی محبت رکھو۔ والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس وقت اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے ماں کی دعا زندگی بدل دیتی ہے، باپ کا سایہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ دل کا سکون کہاں ہے؟ سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ لوگوں کی تعریفوں میں ہے۔ اصل سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام یہی ہے، میرے نوجوان بھائیوں، حرام راستے وقتی مزہ دیتے ہیں مگر دل تباہ کر دیتے ہیں۔ نماز کو مضبوط پکڑ لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔
یاد رکھو اللہ کے لیے چھوڑی گئی ہر چیز اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو یاد رکھو رات جتنی بھی لمبی ہوں صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ تمہیں نہیں بولا، وہ تمہیں سوند رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت باب ابھی لکھا جانا باقی ہو۔ بس ہم ابھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہے، جو بے سکون ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مایوس ہیں ان کے دلوں میں امید پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر برے دنوں میں صبر اور اچھے دنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے قریب کر دیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔